اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1984 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الدہر سے ہو رہا ہے، 76ویں سورت 76۔ سابقہ صورتوں میں اور بالخصوص سابقہ درس میں جو آیات آئی تھیں ان میں ایک بات تسلسل سے چلی آ رہی تھی۔ اعتراض ان لوگوں کا یہ تھا جنہیں کہا جاتا تھا کہ تمہارے غلط اعمال، غلط نظام، غلط روش زندگی تباہ کن نتائج پیدا کرے گا، اس زندگی میں وہ پیدا ہوں یا اس کے بعد کی زندگی میں آئیں، کیونکہ زندگی مسلسل چلتی ہے، موت سے اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اسی کو قیامت کہیے، اسی کو حشر کہیے۔ وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے، ہڈیاں راکھ میں مل جاتی ہیں، خاک میں مل جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر انسان کا پیدا ہونا، پھر یہ حیات نو، یہ کس طرح ممکن ہے؟ اعتراض یہ تھا کہ یہ ممکن کس طرح سے ہے؟ اس کا جواب انہی کی سطح کے اوپر وہ ایسا دیا کہ یہ تو تم ایک انسان اور اس کے جسم کی بابت کہہ رہے ہو، یہ سارا سلسلہ کائنات، یہ جسے عدم کہتے ہیں کہ کچھ نہ تھا، نتھنگ نیس جسے کہتے ہیں، یہ تم سب مانتے ہو، تمہارے بڑے بڑے سائنسدان بھی وہ مانتے ہیں کہ بہرحال یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ نہ تھا۔ تو جس خدا نے اس کچھ نہ سے اتنا عظیم سلسلہ کائنات پیدا کر دیا، تو کیا اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ ایک انسان کے جسم کو، جس کی یہ چیزیں بہرحال موجود ہیں، ان کی شکل ہی بگڑی ہے، ہڈیاں کی شکل میں نہیں، تم خود مانتے ہو کہ وہ خاک کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، بہرحال اس کے جسم کا گوشت جو ہے مانتے ہو کہ کیڑے کھا گئے ہیں، کچھ تو موجود ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جب کچھ بھی موجود نہیں تھا تو اتنا بڑا سلسلہ کائنات وہ وجود میں لے آیا، اس کے لیے یہ کیا ناممکن ہے کہ وہ اس انسان کو پھر سے زندہ کر دے؟ یعنی وہ جو ان کا اعتراض تھا نا کہ جب جسم انسانی کا کچھ نہیں رہتا تو پھر کیسے وہ زندہ ہو جائے گا، ان کی سطح پہ جواب یہ دیا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو اس سے اتنے بڑا سلسلہ کائنات وہ وجود میں لے آیا خدا، اس کے لیے کیا یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان کے جسم کو دوبارہ پیدا کر دے؟ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ قرآن کریم نے یہ کہا ہوا ہے کہ بعد کی زندگی، وہ قیامت، اس میں کس شکل میں صورتیں یہ ہوگی، یہ تمہارے ذہن کی، شعور کی موجودہ سطح سمجھ نہیں سکتی اس زندگی کو۔ اس کے لیے تو ہمیں تو صرف اس بات پہ ایمان لانا ہے کہ وہ زندگی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو کچھ انسان نے کیا ہے اگر اس کے نتائج یہاں سامنے نہیں آئے تو وہاں اس کے نتائج اس کو بھگتنے پڑیں گے۔ کس شکل میں وہ ہوگا، حیت کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، وہ کہتا ہے کہ یہ مثال کے طور پر تمثیلاً ہم بیان کرتے ہیں، جنت بھی جہنم بھی، یہ یوں نہ سمجھو کہ جن لفظوں میں بیان کرتے ہیں ہم انہی لفظوں میں وہ وہی کچھ ہے۔ آگ جب کہتے ہیں تو یہ وہی نہیں ہے آگ جو تمہارے یہاں تنور میں جلائی جاتی ہے، مثال کے طور پر یہ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن انہیں جو جواب دیا ہے وہ ان کی سطح پہ، ان کی منطق کا جواب ہے، جو وہ کہتے تھے کہ جب یہ جسم اس شکل میں نہیں رہے گا تو پھر جسم کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ ایسا ہو۔ ان سے کہا گیا کہ کیا یہ جو چیز ہے کہ کچھ نہیں تھا اور اتنا بڑا سلسلہ کائنات وجود میں آ گیا، ویسے تمہارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے تھا، اور یہ تم سامنے اپنے دیکھ رہے ہو۔ قرآن کا انداز ایسا ہے، ہر سطح کے اوپر انسان کو وہ جواب دیتا ہے، اس کی سطح کے اوپر۔ اور یہ چیز آج کا بڑے سے بڑا سائنسدان بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے ہم لوٹتے چلے جاتے ہیں، یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز سے یہ پیدا ہوا، اس سے یہ پیدا ہوا، آخر میں جا کے ایک مقام آ جاتا ہے
جہاں ہم پھر مبہوت رہ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پھر ہو گیا. یہی ہے وہ مقام جس کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے. اور یہ اس کے بعد جو اگلی صورت شروع ہوئی ہے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آخری 2 پاروں کی صورتیں جو ہیں وہ ان کا زیادہ زور قانون مکافات عمل کے اوپر ہے، اخروی زندگی کے اوپر ہے، اور اسی کو مختلف پیرائے میں اس نے بیان کیا ہے. تو یہ جو بات انسان کی آ گئی تھی نا کہ یہ کیسے ہوگا کہ یہ پھر دوبارہ زندہ ہو جائے، تو کہا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پہ وہ وقت نہیں تھا آ چکا، اس دور میں سے یہ نہیں گزرا کہ یہ ویسے تو یہ لم یکن شیئا مذکورا یہ ہے، عام ترجمہ کیا جائے گا جب یہ کوئی قابل ذکر شاید تھا ہی نہیں، یہ قابل ذکر کی بات نہیں ہے. پھر بھی یہ ہوگا کہ کچھ تھا، وہی یہ کہہ رہے ہو نا کہ قابل ذکر نہیں تھا. یہ مذکور کے معنی قابل ذکر ہمارے ہاں اردو کا یہ ہے، مذکور ہوتا ہے کہ جو خود اپنے وجود میں موجود ہو. یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ کہ خدا نہیں ہے جس نے یہ کچھ پیدا کیا، یہ خود موجود نہیں تھا، سیلف ایگزسٹنٹ جسے کہتے ہیں. مذکور کے یہ معنی ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر. تو انسان کے متعلق یہ چیز کہ ایسا وقت تھا کہ یہ کچھ نہیں تھا. اب اس میں 2-3 الفاظ آتے ہیں. حل اتی علی الانسان حین من الدہر، یہ ایک تو دہر کا لفظ ہے. ترجمہ اس کا زمانہ کیا جائے گا، ٹائم کیا جائے گا. زمان اس کے لیے لفظ آتا ہے ہمارے ہاں. پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو زمان یا ٹائم ہے، فلسفے میں یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے فلاسفر بھی ہار تھک کے کہہ جاتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ چیز. عام سطح پہ بھی اگر آپ سوچیں کسی وقت جسے ہم یہ کہیں گے کہ خدا ابتدا سے ہے، وہ ابتدا کا لفظ کیا معنی ہوں گے؟ یعنی ذہن انسانی اس وقت سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا. یہ ازل کہتے ہیں، وہ وقت کے یہ سے ہٹ کر ذہن میں آ نہیں سکتی کوئی بات. یا جسے آپ ابد کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں خدا ہوگا، ہمیشہ تک ہوگا، ذہن میں نہیں آ سکتی بات. انسانی ذہن محدود ہے، کوئی لامحدود شاید محدود ذہن کے اندر آ ہی نہیں سکتی. ہر چیز کے متعلق یہ کہ یوں پیدا ہوا، یوں پیدا ہوا، آخر میں کہتے ہیں کہ پھر خدا کس طرح سے پیدا ہوا. وہ لامحدود ہے نا، محدود میں نہیں آ سکتا. اس لیے میں ہی عرض کروں گا کہ جو احباب آپ میں سے فلسفے کو کچھ دلچسپی رکھتے ہیں، وہ یہ ٹائم یا زمان کے فلسفے کے متعلق بالکل الجھن میں نہ پڑیں. وقت توانائیاں ضائع ہو جائیں گی، پریشانیاں آ جائیں گی، کچھ پلے نہیں پڑے گا اس کے بعد. اور آخر میں وہ بات جو اقبال کہہ گیا کہ ہے فلسفہ زندگی سے دوری، عملی زندگی سے کچھ تعلق نہیں ہوتا ان چیزوں کا. بیٹھے ہیں ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں. اور اکبر الہآبادی اپنے انداز میں بڑا صحیح کہہ گیا کہ فلسفی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. اس کا انداز اپنا تھا. کیا بات ہے سر، فالتو عقل کی بات ہے. تو ادھر بالکل نہ آئیے. یہ ہیج مظہر بھی زندگی کا بہت بڑا خاصا وقت، خاصا عرصہ جو ہے انہی وادیوں میں گزار چکا ہوا، جو میں بعد میں کہتا ہوں کہ من نہ کردم شما ہزار بے گنیر. سمجھے نا، بالکل نہ آئیے گا. فائدہ کچھ نہیں ہے اس کا، زندگی کے عملی مسائل سے کچھ تعلق نہیں. اسی لیے قرآن بھی ان باتوں میں نہیں پڑھتا. سیدھی بات. اب یہ ہے کہ عربی زبان میں 2 لفظ عربی زبان میں بھی ہے، معلوم نہیں یہ زبان تھی تو کیا تھی. میں یہ عرض کر دوں کہ یہ فلسفے میں آخر میں جب یہ پہنچے ہیں فلسفے والے ہمارے ہاں کے، تو وہ 2 قسم کا ٹائم وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. نہیں، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ 2 قسم کا ٹائم ہوتا ہے، ایک ڈیوریشن لیس ٹائم ہوتا ہے، ایک سیریل ٹائم ہوتا ہے. اس بات میں نہ پڑھیے کہ یہ کیا ہوتا ہے.
یعنی دو قسم یہ ہیں. پتہ نہیں یہ عربوں کی زبان ان پڑھ قوم دور جاہلیت، ان کی زبان میں بھی دو لفظ ہیں، دہر بھی ہے اور زمان بھی ہے. فلسفہ تو ایک طرف رہا ہے، عام طور پہ کوئی عقل و شعور کی بات بھی ان کے ہاں نہیں ملتی، لیکن زبان کے اندر یہ دو لفظ موجود ہیں اور وہ ان دونوں میں تفریق کرتے تھے. دہر کہتے تھے ابتدا سے انتہا تک طویل المدت عرصہ جو ہو اس کو وہ دہر کہتے تھے، اور زمان کہتے تھے تھوڑے وقت کے لیے جو ٹائم ہو. بہرحال قرآن نے یہاں دہر کہا کہ کیا دہر میں، ٹائم میں وہ لمحہ، وہ وقفہ نہیں آ چکا کہ انسان وجود میں نہیں تھا؟ دہر کیوں کہا قرآن نے؟ یہ عربوں کے ہاں ایک عقیدہ تھا اور وہ دوسری جگہ اس نے بیان کیا. ہماری زبان کی کوہتہ دامنی ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہی لفظ ہے. اس نے کہا ہمارے ہاں صرف کریشن کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا، تخلیق کرنا. کہتا ہے ان کے ہاں ایک لفظ امر ہے، وہ اس زمانے میں چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جب وہ مخلوق کے درجے میں نہیں ابھی آ گئی ہوئی ہوتی، اس سے پہلے درجے میں ہوتی ہیں. وہ امر کا درجہ ہے. قرآن نے جو کہا ہے کہ انما امرہ اذا اراد بشیء فیقول له کن فیکون، وہ کہتا ہے یہ کریشن کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے ان کے ہاں تو لفظ موجود ہے امر کا، انگریزی زبان میں نہیں ہے. انہوں نے امر کا درجہ، اور جب وہ تخلیق کے مرحلے میں آتا ہے وہ شے، اس میں دوسرا لفظ ان کے ہاں تخلیق کا ہے. اور اگلا لفظ یہ ہے کہ ایک لفظ تولید کا بھی ہے. ابھی میں عرض کروں گا کہ تخلیق وہ کہا ہے کہ عدم سے وجود میں لانے کی چیز، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، دہر نہیں ہے. یہ تم بھی کہتے ہو کہ وہ دہر مارتا ہے تمہیں، ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ دہر پیدا بھی کرتا ہے. اس نے کہا کہ یہ ایسا وقت تھا جب انسان اس حیث میں تھا ہی نہیں، ہم نے اس کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے لیے پھر وہ جو سلسلہ ہے نا کاز اینڈ ایفیکٹ کا، سبب مسبب کا، اس سے یوں ہوتا ہے. اب وہ کڑیاں گنا دیں. تخلیق کا مرحلہ قرآن کریم میں بھی، عربی زبان میں بھی وہ ہے جب کوئی شے محسوس طور پر سامنے آ جائے، مختلف موجود جتنی چیزیں ہیں ان کو کسی طرح سے ملایا جائے، خاص توازن کے ساتھ، خاص تناسب کے ساتھ، مختلف پرپورشن کے ساتھ. اتنا یہ لیا، اتنا یہ لیا، اتنی ہائیڈروجن لی، اتنی آکسیجن لی اور پانی کا قطرہ بن گیا. اسے تخلیق کہتے ہیں.